السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم قربانی کے ثبوت پر کچھ گفتگو کریں گے، چونکہ جب قربانی آتا ہے تو اکثر غیر قومیں ہم سے اعتراض کرتی ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے کہ مسلمان کتنا ظالم ہے، بے زبان جانوروں کو ذبح کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، ایک دن میں ہزاروں جانور، لاکھوں سے کروڑوں جانوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اس سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سب سے اوپر اللہ و رسول کا حکم ہے۔ جو اللہ و رسول ہمیں حکم دیں گے ہم اس کے پابند ہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے اس پہ ہم نہیں پڑھیں گے، خیر کسی اور ویڈیو میں ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ فی الحال ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ قربانی کہاں سے ثابت ہے۔ سورہ کوثر آپ پڑھتے ہوں گے تو اس میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے اور قرآن کہتا ہے قربانی کرنے کے لیے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے امر کا صیغہ استعمال کر کے کہ قربانی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ تو اب اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اگر اس کی فرضیت کا کسی نے انکار کر دیا، اس کے وجوب کا اگر کسی نے انکار کیا۔ دوسرے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے محبوب انہیں بتائیے آدم کے بیٹوں کے بارے میں کہ جب دونوں نے قربانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا۔ حابیل اور قابیل کا مسئلہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس میں سے حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ وَلَمْ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو جس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا اس نے کیا کہا؟ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے اپنے دوسرے بھائی سے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے پھر کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے اور یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی قربانی کو قبول فرمائے گا جو متقی ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے، اس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ قربانی صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ دنیا کے دیگر اقوام کے اندر بھی، جب سے دنیا بنی ہے ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی شکل میں قربانی کا کانسیپٹ موجود رہا ہے۔ ہر قوموں کے لیے یہ لازم اور واجب رہی ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 34 میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو ہر امت کے لیے جاری کیا کہ وہ جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں۔ تو قرآن ہمیں واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ قربانی کرنا ضروری ہے اور قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ایک مسلمان کو سر منہ انحراف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ اگر کوئی انحراف کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم ہیں راوی اس کے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی تیرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور اس کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے اوپر نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر کہا فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کچھ جانور ایسے ہیں جس کے صوف ہوتے ہیں، جس کے بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر بال کے اوپر نیکی ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی شریف آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں،
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب اللہ من اراق الدم، کہ قربانی کے دن، یوم نحر کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ قربانی کے دن سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ خون بہایا جائے، جانور کی قربانی کی جائے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بے زبان کو مارنے سے اور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ ہم غریبوں میں دے دیں، لیکن حدیث پاک ہمیں یہ کہہ رہی کہ آپ کوئی سا بھی نیکی کر لو، کتنے بھی صدقہ و خیرات کر لو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی اس دن جانور ذبح کرے اللہ کی راہ میں اور جانور کی قربانی کرے۔ آگے فرماتے انہو لیاتی یوم القیامہ، وہ جانور قیامت کے دن آئے گا، بے قرونہا و شعرہا و ازلافہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ وہ جانور آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اگلی روایت دیکھیں، مصنف ابن رزاق میں ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا فطیبوا بہا انفسکم، کہ قربانی کیا کرو اور خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کہ اس کے ذریعے تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تمہاری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا قَامَ دَمُهَا وَفَرَسُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کوئی بھی مسلمان اس دن جو قربانی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ جانور اپنے قیامت کے دن اس جانور کا خون، ان کے لید، ان کے بال کو اللہ تبارک و تعالی میزان عمل میں تولے گا، تو اس بندے کے لیے یہ نفع بخش ہوگا جو قربانی کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، جب اس کے گوشت کو میزان میں تولا جائے گا، جب اس کے لید کو تولا جائے گا، جب اس کے بال کو میزان میں تولا جائے گا اور اس کی جزا اس بندے کو دی جائے گی جو قربانی کر رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں گوشت تو سب سے افضل ہے ان چیزوں میں سے، تو کیا اس کو نہیں تولا جائے گا؟ پھر بتائیں کتنی نیکیاں ملیں گی اور کتنا اجر ملے گا۔ اور جو بندہ قربانی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنے سخت انداز میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر استطاعت ہو اس کے باوجود بھی تم اگر قربانی نہیں کرتے ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری عیدگاہ میں آؤ، تم میرے مصلی کے پاس آؤ۔ یہ کچھ دلیلیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین ثم